یہ جو ہے نا یہ سوئچ ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو ہمیں رزق دیتا ہے اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا اور کافۃ للناس کہہ کر ہمیں اس فضیلت سے نوازا اور ہماری ہدایت کا مکمل راستہ واضح دلائل کے ساتھ پیش کر دیا. اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں واضح طور پر کہہ دیا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، اور جنہوں نے کہہ دیا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ بعدی الا ہالک. میرے مسلمان مومن بھائیوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور توحید کی دولت سے نوازا، کہ اللہ نے جس شخص سے توحید کو روک لیا اور جس کو گمراہی پر چھوڑ دیا اس کے لیے کوئی خیر نہیں. اور دوسرا بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث کیا جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور تیسرا احسان یہ کیا کہ ہمارے دین کو مکمل کر دیا اور ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کو اکمال تک پہنچا دیا، یہ کہہ کر کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ تم اطاعت کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور تم اس چیز کی اطاعت نہ کرو اللہ کے علاوہ دوسرے اولیاء، دوسرے لوگوں، دوسرے دوستوں کی، دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو، قلیلا ما تذکرون۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ تم تھوڑا ہی غور و فکر کرتے ہو، تم بہت ہی قلیل غور و فکر کرتے ہو اللہ کی کتاب میں، اللہ کی آیتوں میں، اللہ کی نشانیوں میں، کہ ہم نے کیا بیان کیا ہے، کرنا کیا ہے، اور تم کرتے کیا ہو۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی تھوڑا غور و فکر کرتے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم ومحدثات الامور فإن شر الامور محدثاتها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، دین کے اندر سب سے قبیح اور سب سے بیکار اور سب سے سڑی ہوئی، سب سے غلیظ، سب سے بدترین چیز یہ ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے۔ دین کے اندر سب سے بدترین چیز یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے، اور جان لو کہ دین کے اندر ہر ایجاد کی جانے والی نئی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اور یہ بھی جان لو کہ ہر بدعت، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، کوئی سی بھی بدعت ہو، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے بدعت، کلو بدعت۔ جب کہا جائے کہ یہ پورا پانی حرام ہے تو وہ پورا پانی حرام ہوتا ہے، اس میں سے اگر کوئی کہے کہ ایک لوٹا نکال لوں تو وہ جائز نہیں۔ کلو بدعت ضلالہ، ہر قسم کی بدعت ضلالت ہے، اور ضلالت کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ واضح ترین دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بدعت کے لغوی معنی ہم سب سے پہلے سمجھ لیں۔ بدعت کہتے ہیں دین کے اندر، دین کے اندر کچھ لوگ غلط مفہوم اس کا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر چیز، ہر ایجاد کی جانے والی چیز بدعت ہے تو پھر آج جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ تمام کی تمام زندگی اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کی زندگی سے مختلف ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم نے ایجاد کی ہیں، تو کیا ساری زندگی ہماری تمام چیزیں بدعت ہو گئی؟ نہیں۔ غور سے سنیں، بدعت کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا جس کا ماضی میں تصور نہ ہو، سابقہ دلیل یا سابقہ پہلے سے کوئی چیز اس کی نشانی بھی موجود نہ ہو۔ شریعت کے اندر کہتے ہیں بدعت کہ دین کے اندر، باہر نہیں، دنیاوی چیزوں میں نہیں، ہمارے پہناوے، ہماری جو ہے گاڑیوں، ہماری تجارتوں، ہمارے جو آج کے جو سہولیات ہیں وہ چیزیں نہیں، دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا اس نیت سے کہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ کی محبت حاصل کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر و اذکار کیے جائے اس کے ذریعے سے، ایسی کوئی بھی چیز جو دین کے اندر ایجاد کی جائے اور جس کے بارے میں قرآن میں کوئی دلیل موجود نہ ہو، حدیث کے اندر کوئی حدیث موجود نہ ہو، صحابہ اکرام سے کوئی دلیل موجود نہ ہو کہ ایسا کرنا ہے، وہ بدعت ہے دین کے اندر۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دین کے اندر بدعت حسنہ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے دین کے اندر بدعت حسنہ، اچھی بدعت ایجاد کرنا یہ اچھا ہے، یہ خیر ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں تقرب ہے، یہ جو ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے اچھا ہے، تو اس کے لیے اٹھائے رکھیں۔ اور ان کی دلیل ایک ہی دلیل ہے، اس کو میں انشاءاللہ بعد میں پیش کروں گا۔
پہلے ہم قرآن و حدیث کی وہ چیزیں دیکھ لیں جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے دین پر عمل کرنا ہے اور اگر تمہیں زندگی گزارنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا، کہ اے مومنو تم غور سے سن لو، اللہ کی اطاعت کرو، اپنے دین کے معاملات میں، دین کے احکام میں اللہ کی اطاعت کرو، دوسری رسول اللہ کی اطاعت کرو، تیسرے اولو العلم اولو الامر کی اطاعت کرو، جن کو ہم نے علم دیا ہے ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو۔ تو ایک عالم صاحب میرے پاس آئے، واقعہ کچھ 5 سال پہلے کا ہے، میں جب نیا اہل حدیث ہوا تھا فراغت کے بعد کی بات ہے۔ ایک عالم صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے، ان میں کیا خرابی ہے؟ میں کہنے لگا کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کے لیے لازم ہے کہ قرآن و حدیث سے کوئی چیز، کوئی دلیل موجود ہو۔ تو انہوں نے کہا ہاں قرآن کے اندر دلیل موجود ہے۔ تو انہوں نے یہی آیت تلاوت کی اور آدھی آیت تلاوت کی۔ انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، دیکھو اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اولو العلم سے مراد 4 ائمہ یا بڑے علماء، بڑے ائمہ ہیں اور ان میں سے ایک امام ابو حنیفہ بھی ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی آگے کی آیت بھی پڑھو، آگے کی آیت بھی پڑھو، میں اس آیت پر پوری طریقے سے عمل کرتا ہوں اور آپ اس آیت پر آدھا عمل کرتے ہو۔ تو میں نے کہا آگے کی آیت پڑھو، انہوں نے آگے کی آیت نہیں پڑھی۔ پھر میں نے خود آگے کی آیت پڑھی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ اگر واقعی تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور واقعی تم یہ کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں اور واقعی تمہیں اللہ اور قیامت کے دن پر حساب ہونے والے دن پر یقین ہے، تو تم اپنے مسائل کو اس وقت جب ائمہ کے درمیان اختلاف ہو جائے، جب علماء کے اندر اختلاف ہو جائے، جب کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے کہ کوئی کہے ایسا کرنا ہے، کوئی کہے ایسا کرنا ہے، کوئی کہے اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، کوئی کہے ایسے عمل کرنا ہے، اس طریقے سے اپنے اللہ کے احکامات کو ادا کرنا ہے، جب ایک ہی مسئلے میں اختلافات ہو جائیں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا کہ اس حالت میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہونا ہے۔ کس کی طرف؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ میں نے ان سے ایک بات اور کہی کہ امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں، امام احمد بن حنبل ہمارے امام ہیں، امام شافعی ہمارے امام ہیں اور تمام علماء اکرام ہمارے علماء ہیں۔ ہم ان تمام کی بات کو اپنے سر کی چوٹی پر رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کی بات کے اندر اختلاف ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ واضح طور پر دلیل پیش کر دی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ پھر وہ عالم صاحب بولے کہ ابھی میں ذرا جلدی میں ہوں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کچھ لوگ جو ہیں آدھی آیتوں کو، آدھی دلیلوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر نچوڑ، اگر حق بات ہمیں ملے گی تو پوری بات سے ملے گی، بات ادھوری ہوگی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور بات پوری ہوگی تو بات وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین پر عمل کرنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے واضح طور پر ہمیں ارشاد فرما دیا۔ اگر کوئی اب اس آیت کے بعد، جان لینے کے بعد، اور پھر اپنی اللہ کے ذکر سے، اللہ کے احکام سے، اللہ کے طریقے سے، رسول اللہ کے طریقے سے کسی عالم کی طرف بھاگتا ہے، کسی امام کی طرف بھاگتا ہے یا اپنی خواہشات کی طرف
یا ایھا الذین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے اولیاء. جو اولیاء کی طرف پھر لوٹے گا اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر, چاہے کوئی فرشتے کی طرف لوٹے, چاہے کوئی کسی دوسرے نبی کی طرف لوٹے, چاہے کوئی کسی جو ہے بڑے امام کی طرف لوٹے, اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف, تو ان کے لیے کھلے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ انہیں ڈر جانا چاہیے. یا تو انہیں ایک خطرناک آزمائش آ ٹھہرے گی, اللہ ان کے درمیان فتنہ ڈال دے گا, وہ خطرناک فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے, یا پھر ان کو ایک ایسا عذاب لاحق ہوگا جو چمٹ جانے والا ہوگا, جو ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑے گا. عذاب علیم کا اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال کیا, ایسا عذاب جو پیچھا ہی نہ چھوڑے. آج امت مسلمہ کا آپ محاسبہ کریں تو امت مسلمہ مختلف فرقوں میں, مختلف گروہوں میں, مختلف جو ہے اپنے مسلکوں میں, مذہبوں میں اور مختلف جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے. یہ ایک فتنہ ہے, یہ ایک اللہ کی آزمائش ہے, یہ ایک ایسا عذاب ہے جو مسلمانوں کا آج پیچھا نہیں چھوڑ رہا. اس کا ایک ہی حل ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کی اب اس حالت میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو مضبوطی سے تھام لیا, اللہ کے رسول کے احکامات کو, اللہ کے رسول کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لیا, وہ کامیاب ہو گیا. اور جو ان دونوں کو چھوڑ کر کسی کی بھی طرف لوٹے گا تو وہ برباد, ذلیل, اس کی نہ عبادتیں کام آئیں گی, نہ اس کے اذکار کام آئیں گے. ذکر وہی ہے جو اللہ نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. عبادت وہی ہے جو اللہ نے حکم دی, جس عبادت کا اللہ نے حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا, اور صحابہ کرام نے اس کو کیا ہو. ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ کسی فلاں مسجد کے اندر کچھ لوگ ہیں, ایک خاص طریقے سے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کیا خبر ملی؟ بدکاری نہیں, فحاشی نہیں, شراب نہیں, زنا نہیں, قتل نہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں فلاں مسجد کے اندر ایک خاص طریقے سے. حضرت ابن مسعود, حضرت عبداللہ ابن مسعود جاتے ہیں ایک خاص قسم کا لباس پہن کر اور ان کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں اور ان چیزوں کا محاسبہ کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تحقیق کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو. وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ کہو. وہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے. پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو. پھر وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طریقے سے اللہ کا ذکر و اذکار, الحمدللہ کہنا کوئی گناہ تو نہیں, اللہ اکبر کہنا کوئی گناہ تو نہیں, لا الہ الا اللہ یہ تو توحید ہے, یہ تو توحید ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. وہ توحید پر ڈٹے ہوئے ہیں, وہ توحید کا کام کر رہے ہیں, لیکن طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے تو توحید بھی جہنم میں لے کر جائے گی اگر محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں, ابن مسعود کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ سنو, کیا تم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل طریقے پر سمجھتے ہو یا تم گمراہی کے راستے کھول رہے ہو؟ وہ لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم, نہ تو ہم خود کو رسول اللہ کے طریقے سے افضل طریقے پر سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم گمراہی کا راستہ کھول رہے ہیں, بلکہ ہم تو یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ہم تو توحید بیان کر رہے ہیں, اس کی تصویر بیان کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر لے, اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابن مسعود کی جان ہے, کئی خیر کو طلب کرنے والے, کئی بھلائی کو پانے والے, کئی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے اللہ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتے. اور ان کو تنبیہ کی کہ تم اطاعت کرو رسول اللہ کی اور اپنی خواہشات, اپنے بدعت ایجاد کی, دین کے اندر بدعت ایجاد نہ کرو.
تو جب اتنا سخت معاملہ ہے کہ توحید کے کام پر بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی تو وہ مردود ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا، نمازیں پڑھی ہو، ذکر و اذکار کیا ہو، حج کیا ہو، صدقات و خیرات کیے ہو، کوئی بھی کام دین کا کوئی بھی کام کرے اور اس پر ہماری مہر نہیں ہے، لیس فی امرنا ھذا فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ اسی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے کہ تو اپنے اعمال سے خوش ہوتا. پھر اللہ تبارک و تعالی اسی چیز کو بیان کرتا ہے الذین سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اعمال کر رہے ہیں دنیا کے اندر اور وہ سمجھتے ہیں، وہ گمان یہ کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، وہ دین کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. دین کا کام وہی ہے جو اللہ نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ہمیں سمجھایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. تمہیں دو چیز پر چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں تم نے چھوڑا تو گمراہ اور ذلیل ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے. اگر انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور کوئی طاقت تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی. بدعت کا ایجاد کرنا یہ سخت ترین جرموں میں سے ہے اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بدعتی کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا. چاہے وہ بھوکا ہو، وہ پیاسا ہو، وہ کتنا بھی کمزوری میں ہو، وہ کتنا ہی گڑگڑائے، اگر وہ اپنی بدعت پر مصر ہے، بدعت کو برابر کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اس بدعت کو چھوڑ دے. تو بدعت اتنا بڑا اتنا عظیم جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی توبہ قبول کرتا ہے. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس کی وجہ سے بدعت کی وجہ سے اور اس جرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی توبہ کو بھی روک دیتا ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے. اور بدعت جب کسی معاشرے کے اندر ایک بدعت ایجاد کی جاتی ہے تو وہاں سے سنتیں مٹا دی جاتی ہیں، اور بدعت کی وجہ سے دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کا حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. بدعتی کیا کرتا ہے؟ اپنے طریقے لے کر کے چلتے ہیں اور اللہ کی رسی کو چھوڑ کر اپنی رسی تھام لیتے ہیں. تو اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے اور اس سے مسلمانوں کے اندر اتنا سخت شدید اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ سب اپنی بات کو لے کر چلتے ہیں اور ان کی گروہیت، ان کی جماعیت اور ان کی طاقت پارا پارا ہو جاتی ہے. پھر انہیں ذلیل کرنا، رسوا کرنا، انہیں مارنا، انہیں پیٹنا، انہیں ختم کرنا دشمنان اسلام کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بدعت اتنا بڑا جرم ہے. اب دیکھیں کہ بدعت اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث حضرت عیاض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ہدایت جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے. وہ آیت یہ ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہدایت ملے گی. اس کے طریقے کو چھوڑ کر ہدایت نہیں مل سکی. ہم اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں. آج ہمارے صبح سے لے کر شام تک بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں، خرافات پھیلے ہوئے ہیں. آج ہماری پیدائش سے لے کر مرنے تک بدعتیں ایجاد کر دی گئی ہیں اور ان کو دین کا، ایمان کا، ذکر و اذکار کا لبادہ پہنا کر پیش کیا جاتا ہے. کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بدعتیں، جب شادی بیاہ ہوتے ہیں تو بدعتیں، لڑکی کے گھر پہ کھانا کھانا یہ بدعتیں،
تو شادی کی ہزاروں بدعتیں، جب کوئی مرتا ہے تو بدعتیں اس کو بدعتوں کے ساتھ ہی دفنایا جاتا ہے۔ جب کسی کے یہاں پر نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے اندر ہزاروں بدعتیں ہم نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر طلاق بھی ہوتی ہے تو طلاق بھی بدعت کی طریقے پر ہوتی ہے۔ ہم بدعتوں سے گھرے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے صبح سے شام تک ہم بدعتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور بدعتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے درمیان سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر ہمیں بدعتوں کو ختم کرنا ہے اور اپنی ضلالت و گمراہی کو ختم کرنا ہے تو ہمیں دو راستوں کو اپنانا ہوگا، جو کہ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ذکر کر دیا کہ جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، اپنے ہر عمل کو اٹھا کر کے اللہ کے رسول اللہ کی کتاب میں تلاش کیا، اپنے ہر عمل کو اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دیکھا، جانچا، پرکھا، تو وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ ضلالت و گمراہی سے بچا لیا جائے گا۔ اور جو دوسروں کی طرف لوٹے گا، حالانکہ ان دوسروں نے، ائمہ اکرام نے بھی اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ امام ابو حنیفہ تو خود بیان کرتے ہیں، لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا غیرہ وخذ الاحکام من حیث اخذوا۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور تمام دوسرے ائمہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہماری تقلید نہ کرنا، میری تقلید نہ کرنا، بلکہ تم اپنے احکامات کو وہاں سے لینا جہاں سے ہم لوگوں نے لیا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک دار الحجرہ، امام شافعی رحمہ اللہ، ان تمام نے کہا کہ اگر ہماری بات اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات سے ٹکرا جائے تو ہماری بات کو اٹھا کر کے دیوار پہ دے مارنا۔ اور امام ابو حنیفہ تو یہاں تک کہتے ہیں، حرام علی من لم یفتی بکلامی بغیر دلیل، کہ اگر کوئی شخص بغیر دلیل کے، قرآن اور حدیث سے بغیر دلیل کے میری بات پر فتویٰ دیتا ہے، میری بات پر عمل کرتا ہے، تو اس پر یہ کرنا حرام ہے، یہ کرنا حرام ہے۔ وہ تو علماء اکرام تھے، ان کے بعد آنے والوں نے جو گڑبڑیاں کی، ان کے بعد آنے والوں نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے، اپنی تجارتیں چلانے کے لیے، اپنے لوگوں کی تعداد بڑھانے کے لیے جو مکاریاں کی، ان تمام چیزوں کو لوگوں نے لبادے میں، اسلام کے دین کے لبادے میں لپیٹ کر دین کے طور پر پیش کیا، اور ہماری عوام نے اسی کو قبول کرنا شروع کر دیا بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے۔ بدعت ایک جہالت ہے، بدعت کا وجود ہوتا ہی ہے جہالت سے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، کہ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جاؤ جس کا تمہیں علم نہیں۔ آج ہماری عوام نے یہی کیا ہے کہ جس چیز کا علم ہی نہیں ہے، اپنے بڑوں کے کہنے پر، اپنے لوگوں کے کہنے پر یا ان کے کہنے پر ہم ایک چیز غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے یا لوگوں کی قبر میں جانا ہے؟ ہم نے اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھا ہے یا لوگوں کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہمارے سے حساب و کتاب لوگ لیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا؟ ہمارے پاس واضح دلائل ہیں، ہمیں غور فکر کرنا چاہیے، اور پہلی آیت کو پھر سے دوبارہ سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ غور و فکر کرو اور اس چیز کی اطاعت کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو اس کتاب کو، اللہ کے حکم کو لازمی طور پر پکڑ لے گا وہ ہدایت پا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر دوسروں کی، غیروں کی، بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے اندھی تقلید کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ تقلید بھی تقلید کرنا بھی، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بدعت ہے، ایک بدعت ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی تقلید کی۔ اتباع کا لفظ استعمال ہوا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من یطع اللہ ورسولہ، یہ دلائل پیش ہوئے ہیں، یہ واضح دلیل ہیں۔ اور آپ ایک چیز اور، میں آخری چیز بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ بدعت حسنہ کہتے
ایجاد کرنے کے جواز کو لازم سمجھتے ہیں اور اس کے جواز کو تلاش کرتے ہیں، ان کے پاس کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اپنی دلیلیں اگر ہیں۔ ایک دلیل حجت اور دلیل کے طور پر صرف ایک دلیل ہے ان کے پاس اور وہی دلیل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تراویح کے بارے میں وہ قول نعمت هذه البدعہ، نعمت البدعہ هذه کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عمر نے بدعت حسنہ ایجاد کی اور اس کو اچھی بدعت کہا۔ انہوں نے اس عبارت کو، حضرت عمر کے اس قول کو بھی صحیح سے نہیں غور و فکر، افلا یتدبرون، غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھا۔ ان کی عربی کمزور تھی یا انہوں نے اپنی منمانی کی، جان بوجھ کر کے یہ حرکت کی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو لازمی پکڑنا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں اور یہ دلیل واضح طور پر بتاتی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عمر نے جب لفظ استعمال کیا تو اس میں غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے نعمت البدعۃ ہذہ، نعمت البدعۃ ہذہ، کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ بدعت کیا ہی اچھی چیز ہے، غور سے سمجھیں اس کو، یہ نہیں کہا کہ بدعت کیا ہی اچھی چیز ہے، بلکہ کہا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ بدعت کیا ہی اچھی ہے۔ تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لفظ ہذہ سے مقید کر دیا کہ آنے والے ہمارے بعد، آنے والا 200 سال کے بعد کوئی بدعت ایجاد کرے، کوئی کوڑے کونے کرے، کوئی قبروں پر پختہ کرے، کوئی قبروں کو مزارات پر چڑھائے، نظر و نیاز الٹی سیدھی مانگے اور پھر اس کو بدعت حسنہ کہہ کر جو ہے دین کے اندر داخل نہ کر سکے، یہ لفظ استعمال کر کے واضح کر دیا نعمت البدعۃ ہذہ، کہ یہ بدعت کتنی اچھی ہے، اور یہ بدعت لغوی تھی کہ اس کا وجود پہلے سے موجود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی تراویح کی نماز قیام اللیل ادا کی جاتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے صحابہ کرام کو اس سے روک دیا تھا کہ کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے اس وجہ سے، لیکن اس کی اصل موجود تھی اور لوگ تراویح اور قیام اللیل اپنے اپنے گھروں پر اور اکیلے کر کے پڑھا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر نے دیکھا مسجد کے اندر 2 لوگ یہاں پر نماز، 2 یہاں پر، 4 یہاں پر، 1 یہاں پر، اس طریقے سے مسجد کے اندر عجیب و غریب ماحول ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم اکٹھے ہو کر ایک امام کے پیچھے یہ نماز ادا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں اور اب یہ نماز فرض نہیں ہو سکتی۔ اس وقت یہ کہا تھا نعمت البدعۃ ہذہ، اور لفظ ہذہ کا استعمال کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ آگے آنے والے 100-200 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد یہ حرکتیں نہ کر سکے اور غلط اپنی خواہشات، ضلالت و گمراہی، شرک و بدعات کو اسلام کا لبادہ اور میرے نام پر یہ حرکتیں نہ کر سکے۔ اس لیے حضرت عمر نے یہ اس لفظ کا استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک و بدعات سے کلی طور پر مولا کریم ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے تمام مسلمانوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس بدعت سے، ان خرافات سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ اور رسول اللہ کے صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس دین کو تو نے ہمارے لیے نازل کیا، اور جس دین پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور جس دین پر رسول اللہ کے صحابہ کرام نے عمل کیا، اور ان میں سے بنا جو قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول، اللہ کی رسی کو اور اللہ کے رسول کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔